اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا بیٹا، یہ جو سورہ انفال کا رکو نمبر 4 ہم لوگ پڑھیں گے، آیات 29 تا 37 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ کے جو فگر شو ہو رہا ہے اس میں وہ لفظی ترجمہ ہے، اور پھر نیچے جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ سورہ انفال، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، ٹھیک ہے۔ مال غنیمت یعنی کہ وہ مال ہوتا ہے، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے دوران، یا جو انسان جنگ میں جیت جاتا ہے نا، تو دشمن جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنا مال، جیسے جانور ہوئے، تلوار ہو گئی یا زرہ ہو گئی، اس کے علاوہ تیر، کمان اور توپیں شوپیں، جو کچھ بھی یوز ہوتا ہے جس جس زمانے میں، وہ سب کچھ جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے علاقہ فتح کر لیا نا ان کا، تو جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ سب اسی طرح سے آ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں غلام اور لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، وہ پھر غلام اور لونڈیاں بھی جو ہیں وہ بانٹی جاتی تھیں کہ بھئی یہ اس کو دے دیا جائے اور اس کو دے دیا جائے مال غنیمت میں۔ اور مال غنیمت میں جو ہے وہ 5واں حصہ اس کے اندر بتایا گیا شروع میں، کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ویسے تو سارے کا سارا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کو کی دلی تسکین بھی ضروری تھی، ظاہر ہے وہ کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کی تھی انہوں نے، اپنی جانیں قربان کی، گھر باہر اپنے چھوڑ کے آئے، تو ان کے لیے جس کو کہیں نا کہ ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے، مضبوطی دینے کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اللہ نے کہا کہ مال غنیمت بانٹا جائے اور اتنا حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھا جائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا کرنا تھا، وہ مال غنیمت جو ہے جتنا بھی وہ سارے کا سارا جمع کروا دیا جاتا تھا بیت المال میں، اور پھر اس سے فلاح و بہبود کا کام لیا جاتا تھا جو عوام ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ذکر ہو رہا ہے نا، ان میں یہ سورہ انفال میں زیادہ تر جو ذکر ہے وہ ہے غزوہ بدر کا، اور جنگ لڑی کیسے جاتی ہے، کیونکہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے رولز بتائے کہ کس کس طریقے سے آپ نے جنگ لڑنی ہے۔ پریویس جو رکوع آپ پڑھ چکے ہیں، تو اب یہ نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یا ایہا اے کے لیے یوز ہوتا ہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، یہ اس کا لفظی ترجمہ پہلے بھی لفظی ہے، اس کا اور لفظی ترجمہ بھی یہ ہے کہ یا ایہا استعمال ہوتا ہے اے کے لیے، الذین وہ جو، وہ لوگ بھی اس کے لیے اور جو، ٹھیک ہے۔ یہ لذینہ جو ہے وہ پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آمنو ایمان لائے، واو الف وا جو ہے وہ بھی پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، اس میں جو زیادہ تر ترجمہ کیا جاتا ہے نا شارٹ میں، وہ ہے اے ایمان والو۔ اگر ہم لکھیں گے اے لوگو جو ایمان لائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اے ایمان والے لکھ دیں تو دیکھنے میں لکھنے میں بھی آسانی ہوتی، پڑھنے میں بھی آسانی ہے۔ ان اگر تتقو، واو الف وا کس کی علامت ہے، زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، زیادہ، اللہ اللہ، تتقو تا جو ہے، میں نے آئی تھنک سو پہلے آپ کو تو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے نا، تو تا کا جو ہے شروع میں جو تا آتا ہے نا وہ ہوتا ہے پریزنٹ کے لیے، پریزنٹ میں تم کے لیے، جس کو کہ نا سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے موجود، فرسٹ پرسن جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ، تتقو تم سب ڈرو، واو الف وا جو ہے نا وہ سب کے لیے یوز ہوتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، تم سب ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، یجعل پیدا کر دے گا یا بنا دے گا، لکم لا لیے، کم تمہارے، تم سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تم سب کے لیے پیدا کر دے گا یا بنا دے گا، فرقانن امر فارق، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو۔ قرآن پاک کی جو ہے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے، کس بات میں فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل میں، ٹھیک ہے، کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ امر فارق اللہ تعالی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرقان بتانے کا یہ
تاکہ فرقان جو ہے وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرقان نام بھی یوز کیا جاتا ہے نا. تو امر فارق پیدا کر دے گا، ایسا کام ایسی بات پیدا کر دے گا جو فرق کرنے والی ہوگی منافق میں، کافر میں، مسلمان میں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تم ڈرو گے، یہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جو لوگ جو ہیں بیٹا ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، اس کی قائم کردہ حدوں سے آگے نہیں جاؤ گے، تو کیا ہوگا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک امر فارق، ایک فرق کرنے والا کام، کوئی فرق کرنے والی بات پیدا کر دے گا. یکفر اور مٹا دے گا، ختم کر دے گا، دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ. ٹھیک ہے، اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ اور بخش دے گا، لَكُمْ تمہیں، یا تمہارے لیے تمہارے بخش دے گا تمہارے گناہ. ٹھیک ہے، تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا. سیئاتی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کو کہا جاتا ہے. کم تمہارے، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا، یا جو ہے وہ اب کے فیوچر کے لیے یغفر یوز ہوتا ہے. ویسے تو اگر گرامر آپ کو کروائی جاتی ہو تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے. لکم لیے تمہارے، یہ مجہول یوز کیا جائے، مجہول اس کو کہا جاتا ہے، ماضی مستقبل مجہول. واللہ اور اللہ تعالی، ذو والا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، الفضل فضل والا، بہت رحمت والا، کرم کرنے والا، بڑے فضل والا. ذو الفضلی فضل والا ہے، العظیم بڑے فضل والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب اس کا جو ہے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے کیا لفظی، اب بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی فرق کرنے والی چیز پیدا کر دے گا، یعنی تم کو دوسروں سے ممتاز کر دے گا، دوسروں سے بڑا کر دے گا، دوسروں سے مقابلے میں آگے کر دے گا، عزت زیادہ دے دے گا تمہیں، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اور خدا بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، فرما برداری کرتے رہنا. تو جو بندہ فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ تمام باتیں پیدا کرے گا کہ امر فارق پیدا کرے گا، تمہیں ممتاز کر دے گا، یعنی ظاہر کر دے گا کہ تم اچھے ہو، واقعی ہی تم اچھے ہو، تم اس لائق ہو کہ تمہاری عزت کی جائے. اس کے بعد اور تم حق پہ ہو، سچ پہ ہو، اور تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی صفت بتاتے ہیں یہاں پہ کہ میں بڑے فضل والا ہوں، بہت ہی فضیلت دینے والا ہوں. میں خود فضیلت والا ہوں تو میں دوسروں کو بھی فضیلت دیتا ہوں، یعنی کہ اونچا درجہ عطا کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے وا از، اور جب. از جو ہے وہ وا ہمیشہ، زیادہ تر اور ہمیشہ تقریباً عربک میں اور کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وا اور یم کرو چل رہے تھے، بکال یہ آپ کے، یا آپ کے ساتھ جب وہ چال چل رہے تھے. اب یہ جو مخاطب ہے نا، یہ ہیں پیغمبر پاک. ٹھیک ہے، یہاں پہلے مومنین مخاطب تھے، اب یہاں پہ پیغمبر پاک کو خاص مخاطب کیا جا رہا ہے. میں اس کا آپ کو واقعہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گی اگر ٹائم بچا تو. وَإِذْ اور جب یمکرو بکا وہ چال چل رہے تھے، مکر کہتے ہیں نا، مکر کر رہا ہے یا مکر جانا، چال چلنا، ایک بات کہہ کے دوسری بات کی طرف ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے یمکرو. وہ چال چل رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، الذین وہ جنہوں نے، وہ لوگ جو کفروا کفر کیا یا کافر تھے، وہ لوگ جو کافر تھے یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لیثبتو کا تاکہ یثبتو وہ قید کر دیں کا آپ کو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں. ٹھیک ہے، او زیادہ تر یا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یقتلو کا
यक़तुलू वाओ इसमें आ गया, वो उन सब के लिए यूज़ होगा। अलिफ जो है वो हज़फ हो जाता है फिर जब जोड़ जोड़ों में आता है। जब हम जोड़ तोड़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें छोटी हो जाती है ना, इसमें हज़फ हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। औ या यक़तुलू का वो आपको कत्ल कर दें, ठीक है। औ या युखरिजू का आपको निकाल दें, ठीक है। यानी कि वो सब जो है मनसूबा बंदी कर रहे थे। कौन? काफिर, ऐसे लोग जो काफिर थे, कुफर किया था जिन्होंने, और कुरैश मक्का बीच में सारे शामिल थे यहाँ पे लोग। तो उन लोगों ने क्या किया कि सब ने मनसूबा बंदी की, तमाम कबाइल को इकट्ठा किया और मनसूबा बंदी कर रहे थे कि किसी तरह से पैगम्बर पाक को जो है, जो मुसलमानों के सरबराह हैं, उनको कैद कर दें, दूर कहीं जो है ना इनको कैद कर दें, छुपा दें मुसलमानों से, पता ही ना चले इनको कि पैगम्बर पाक कहाँ हैं, कैद कर दें, ठीक है, वहीं पे। या क्या करें, उन्हें कत्ल ही कर दें, और या फिर उन्हें उनके वतन से निकाल दें, ठीक है। ये तीन चालें वो सोच रहे थे कि हम इस तरह कैसे चलेंगे ये सब कुछ। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे, वो यम करून, और वो चाल चल रहे थे, मनसूबा बंदी कर रहे थे, वो यम करुल्लाह, और अल्लाह भी चाल चल रहा था, ठीक है। वो भी चाल चल रहे थे, मनसूबा बंदी बना कर रहे थे, और अल्लाह भी चाल चल रहा था। वल्लाहु, और अल्लाह ताला खैरू बेहतर है, अल माकिरीन चाल चलने वाला, अल्लाह ताला बेहतर चाल चलने वाला है, बेहतर मनसूबा बंदी करने वाला है, ठीक है। तर्जमा है इसका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। तो इधर तो वो चाल चल रहे थे और उधर खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है, ठीक है। ठीक, यहाँ तक हम लोग बेटा रीड करेंगे क्योंकि ओनली 5 मिनट्स रह गए हैं। इसमें से अगर आप में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा यहाँ तक है बेटा। अभी आप लोगों ने इसे क्या करना है, आपने इसके मीनिंग्स लर्न करने हैं और बामुहावरा तर्जमा भी लर्न करना है, ठीक है। मैं आप लोगों से सुनूंगी, इसके मीनिंग्स भी सुनूंगी और इसका तर्जुमा भी सुनूंगी। इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। उस वक्त तक के लिए अभी चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग के लिए अल्लाह हाफिज़।